بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ایک سفید کبوتر کا واقعہ بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، یقیناً یہ ویڈیو آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگی۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، فوج یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو قید کر دیا اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بغیر کفن زمین کربلا میں چھوڑ کر کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ زمین کربلا میں بے غور و کفن پڑا رہا۔ اتنے میں پورے آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ شاید رات ہو گئی ہے۔ آسمان میں تارے آپس میں ٹکرانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی رو رہا تھا۔ 61 ہجری 10 محرم کی شام کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک میدان میں تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی، امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا خون زمین کربلا میں بکھرا ہوا ہے۔ یوں کبوتر مقتل گاہ میں پھرنے لگے اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگے، اور اس سفید کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر دیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف جیسے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران ہو کر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو ان لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کے لیے یہ سفید کبوتر حاضر ہوا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی سفید کبوتر کی نسل ہے، اسی لیے اللہ نے ان کبوتروں میں شفا اور برکت رکھی ہے۔ دوستو، تاریخ نے لکھا ہے کہ مدینہ کے باہر ایک گاؤں میں سیام نام کا ایک یہودی رہتا تھا، جس کی ایک لڑکی تھی جو ظاہری شکل و صورت میں بہت اچھی تھی، مگر اس کو اچانک کوڑ کا مرض ہو گیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر لوگ اسے شدید نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اپنی بیٹی کو لے کر اپنے اس گاؤں سے نکل گیا اور دور جا کر ایک باغ میں رہنے لگا۔ اب یہودی دن بھر شہر میں کام کرتا اور شام کو اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا تھا کہ وہ شام کو اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ جب اس لڑکی کا باپ شام کو اس کے پاس نہیں پہنچا تو لڑکی گرتے پڑتے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی اور رونے لگی۔ اس لڑکی نے اس درخت کے نیچے پوری رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے قریب ہی ایک دوسرے درخت کے اوپر پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا زیادہ درد تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور گرتے پڑتے اس دوسرے درخت کے پاس پہنچ گئی۔ حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی سر اوپر کر کے اس پرندے کی طرف دیکھنے لگی کہ اتنے میں اس کبوتر کے پر سے خون کا ایک قطرہ لڑکی کی دائیں آنکھ میں جا گرا۔ اس خون کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، اس میں روشنی آ گئی۔ وہ لڑکی اس آنکھ سے دیکھنے لگ گئی۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کی بائیں آنکھ میں جا گرا اور اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی اور اس درخت کے اوپر دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ خون میں لتھڑا ہوا ایک کبوتر اس درخت پر بیٹھا ہے اور وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں خون کے کچھ اور قطرے اس پر آ گرے اور اس کی تمام بیماریاں ٹھیک ہو گئیں اور وہ ایسے ہو گئی جیسے کہ اس کو کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔
اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ ابھی وہ لڑکی باغ سے باہر ہی نکل رہی تھی کہ اتنے میں وہ یہودی سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ یہودی اس بیٹی کو پہچان نہ سکا۔ اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا کہ لڑکی تو کون ہے اور اس باغ میں کیا کر رہی ہے؟ میں اپنی بیٹی کو اس باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، کیا تجھے اس کا کوئی حال معلوم ہے؟ میری بیٹی کہاں گئی ہے؟ کیونکہ اس باغ میں جس جگہ پر میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ لڑکی یہ سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں آپ کی وہی بیمار بیٹی ہوں جسے آپ اس باغ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہودی یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اسے اس بات کی اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اس یہودی باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہاری یہ بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تمہیں دکھنا کیسے شروع ہو گیا؟ تو اس لڑکی نے سارا قصہ اپنے باپ کو سنایا اور اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی جہاں کبوتر خون سے لتھڑا بیٹھا تھا۔ ابھی بھی اس کے پروں سے خون ٹپک رہا تھا اور روتے ہوئے دردناک آواز نکال رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر کی جانب مخاطب ہو کر کہا، تیری اس دردناک آواز کی وجہ کیا ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والا مبارک خون کس کا ہے جس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے؟ پھر اس یہودی نے اس کبوتر کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لیں۔ جب اس یہودی کو پتہ چلا کہ یہ جو کبوتر کے اوپر خون لگا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا ہے، اس خون کے ذریعے سے میری بیٹی ٹھیک ہوئی ہے، اس کو دکھنا شروع ہو گیا ہے اور اس کا کوڑ کا مرض بھی ٹھیک ہو گیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے نانا حق پر نہ ہوتے، اگر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے خون کے قطروں میں ایسی خیر و برکت کا ظہور پیدا نہ ہوتا اور میری یہ بیمار بیٹی ٹھیک نہ ہوتی۔ اس کے بعد یہودی اپنی اس جوان لڑکی کے ساتھ وہیں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور پھر کوئی بھی اس سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو وہ سارا واقعہ بیان کرتا۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر، سلام ہو اس خون پر جو اسلام کی بقا کے لیے میدان کربلا میں بہتا رہا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشنز کو ضرور آن کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔